السلام علیکم، میرے چینل کہانی کی دنیا میں آپ لوگوں کو خوش آمدید ہے۔ یورپ کے قیام کے زمانے کی بات ہے۔ میں لندن میں اپنی سہیلی کے پاس ٹھہری ہوئی تھی کہ ایک روز اس نے کہا، ایک روز مجھ سے کہنے لگی، آؤ میں تمہیں جنگل کی سیر کرواتی ہوں۔ جنگل میں؟ نہ بابا، مجھے وہاں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ ڈرنے کی بات تھوڑی ہے، میں تمہیں وہاں اپنی آنٹی سے ملواؤں گی۔ آنٹی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں وہاں جنگل میں میری آنٹی رہتی ہیں۔ تو کیا وہ اکیلی جنگل میں رہتی ہیں؟ کچھ لوگ اور بھی ہیں، مگر وہاں بہت کم گھر ہیں۔ میں بے دلی کے ساتھ اس کی آنٹی گریس سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد جنگل آ گیا تھا۔ ہم دونوں ایک چھوٹے سے گھر میں آنٹی گریس کو ڈھونڈنے لگی تھیں۔ وہ باورچی خانے میں چائے کا اہتمام کر رہی تھیں۔ شاید انہیں ہماری آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ خوشی خوشی باورچی خانے سے نکل کر ہم دونوں سے ملی۔ آنٹی گریس، یہ میری دوست ہے، یہ پاکستان سے آئی ہے۔ ویلکم مائی ڈارلنگ، انہوں نے میرا منہ چومتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں اس وقت لیونگ روم میں بیٹھی تھیں۔ آنٹی گریس چائے بنا کر لے آئی تھیں، ساتھ چاکلیٹ اور بسکٹ بھی تھے۔ چائے پیتے ہوئے میں نے سارے گھر کا جائزہ لینا شروع کر دیا تھا۔ سوم سام گھر، اور وہ بھی گھنے جنگلوں میں۔ 3-4 گھروں کے بیچ میں ایک گھر تھا۔ اکثر شکاری وہاں آ کر ٹھہرتے تھے۔ ان گھروں میں چوکیداروں کے سوائے اور کوئی نہیں رہتا تھا۔ مگر یہ بوڑھی خاتون اتنی بہادر تھی کہ وہ اس گھر میں اکیلی رہا کرتی تھی۔ سارے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے پوچھ ہی لیا، آنٹی آپ اس گھر میں اکیلی رہتی ہیں؟ بچے نہیں ہیں کیا؟ 2 بچے ہیں۔ اچھا، وہ کدھر ہیں؟ ان کی شادیاں ہو چکی ہیں، وہ اپنے اپنے گھروں میں مصروف ہیں، کبھی کبھار آتے ہیں۔ میں اس وقت بہت خوف زدہ ہو رہی تھی تو ان سے پوچھ بیٹھی، آنٹی آپ کو اکیلے گھر میں ڈر نہیں لگتا؟ میرا مطلب یہ ہے کہ شہر میں گھر ہوتا تو اکیلے رہنے میں کوئی قباحت نہ تھی، مگر یوں اکیلے رہنا تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ میں اکیلی تو نہیں رہتی، بہت سے لوگ میرے ساتھ رہتے ہیں۔ چائے پینے کے بعد وہ ہمیں برآمدے میں لے گئی تھیں۔ کمرے سے نکلتے وقت ایک سیٹی اٹھا لائی تھیں اور سیٹی کو بجانا شروع کر دیا۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ بہت سارے پرندے آن کر ان کے کندھوں پر بیٹھ گئے۔ رنگ رنگ کے خوبصورت پرندے تھے۔ وہ مسکرائیں اور بتانے لگیں کہ میرے ساتھ ہیں، میں ان کے ساتھ کھانا کھاتی ہوں، میں ان کے ساتھ باتیں کرتی ہوں۔ دیکھا، ڈھیر سارے بچے ہیں، وہ ان کا منہ چومتے ہوئے بتا رہی تھیں۔ میں حیرانی سے آنٹی گریس کو دیکھ رہی تھی، جو جوان پرندوں کے ساتھ خوش و خرم دکھائی دے رہی تھی۔ میری حیرانگی کو دیکھتے ہوئے وہ مجھ سے کہنے لگیں، کہاں کھو گئیں؟ نہ پرندے میرے بچے ہیں، بلکہ 2 بلیاں اور 2 کتے بھی ہیں۔ میں پریشان ہو گئی تھی اور پوچھ ہی نہ سکی، اس گھنے جنگل میں اکیلے رہنا اور وہ بھی بوڑھی خاتون کا، یہ بات تو میرے لیے بہت ہی حیران کن تھی۔ صرف پرندوں کو اپنی اولاد بنایا ہوا تھا۔ آنٹی گریس نے 2 بلیوں کو بلوایا اور وہ چپ چاپ آ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گئیں۔ کتے اس وقت کہیں گھوم پھر رہے تھے۔ آنٹی، یہ جانور
یعنی کتے اور بلیاں آپس میں لڑائی نہیں کرتے؟ میری بات کا جواب دیتے ہوئے بولی، پہلے تو ان کی لڑائی ہوا کرتی تھی، مگر میں نے ان کی تربیت کرنے میں بڑی محنت صرف کی ہے۔ اب اتنے مہذب اور منظم ہو گئے ہیں، جو ہی لڑنے کی کوشش کرتا ہے تو میرا اشارہ پاتے ہی اپنی اپنی جگہ خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے۔ مجھے تو رہ رہ کے خیال آ رہا تھا کہ ایک انسان کی تربیت میں خاص وقت درکار ہوتا ہے، مگر اس نے تو جانور اور پرندوں کی تربیت کی ہوئی تھی۔ اس بہادر خاتون نے اپنی تنہائی کا حل ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ پرندوں، بلیوں اور کتوں کے ساتھ بہت خوش تھی، اور ایک ہم ہیں جو انسانوں کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے۔ میں واپسی آتے ہوئے سوچ ہی رہی تھی کہ اس دنیا میں طرح طرح کے لوگ بستے ہیں۔ ایک خدا ہی ہے جو انسان کو جینے کا موقع دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ نئے دیکھنے والوں کے لیے یہی کہوں گی کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے تاکہ ان کو میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔